السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کربلا مولا میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعالی آپ سب کو جلد اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے، محبت امام حسین علیہ السلام کو ادا کرنے کے لیے کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے۔ ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں 29 ربیع الاول 1447 ہجری قمری ہے اور 22 سپتمبر 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1888 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سید نسیم عباس جعفری صاحب، مدینہ سیدہ گجرات پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان جناب سمر عباس صاحب بھیک پور بہار انڈیا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرمائے رکھتا ہے۔ جب جب اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا کیا کیجئے نعمتوں کے کم ہونے پر نہیں، بلکہ نعمتوں کی موجودگی میں اللہ کی نعمتوں کا آپ کو احساس اور درک رہے، تاکہ آپ اللہ کی نعمتوں کا اس کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے شکر ادا کر سکیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمتیں، برکتیں جاری و ساری رکھے۔ ہم ہر حال میں مورد آزمائش قرار پائے ہیں، لہذا ہم سب کو اپنے لیے آزمائش کے مواقع میں اپنی حفاظت کرنے کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے۔ ہم جب جب اپنے حفاظت کے طریقے سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے سیکھے ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ مہم جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کی فرمائش، ان کے فرمان، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم باقی رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہم جس عقیدے کو خود اپنے لیے اپنی ذاتی دلیلوں سے بناتے ہیں، اگر تو وہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کے مطابق ہے تو پھر تو قابل قبول ہو سکتا ہے، ورنہ اگر وہ عقیدہ ہمارا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے خلاف ہو تو وہ یقیناً مورد قبولیت قرار نہیں پائے گا، اور اس کے لیے ہمیں سرزنش بھی ہوگی کہ آپ کو عقل دی تھی، آپ نے تلاش کیوں نہیں کیا۔ ایک جاہل قاصر ہوتا ہے، ایک جاہل مقصر ہوتا ہے۔ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے جس کا اختیار نہیں چلتا، عقل کم ہے، وسائل کم ہے، معلومات چاہنے کے باوجود کم ہے، یہ قاصر ہے۔ مقصر وہ ہے جس کے پاس وسائل بھی ہیں، عقل بھی ہے، چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، چاہتا ہی نہیں حاصل کرے، علم حاصل نہیں کرے تو اسے جاہل مقصر کہا جائے گا۔ لہذا جاہل مقصر کی بات بہت سے سخت ہے، جاہل قاصر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ درگزر دے سکتا ہے۔ یقینی نہیں ہے کہ آپ جاہل قاصر ہی بنے رہیں، جاہل قاصر ہونے سے بھی بچیں، جاہل مقصر ہونے سے بھی بچیں، تاکہ ہم رحمتوں کو اللہ سے حاصل کر سکیں۔ بہرحال ہم جہاں کہیں پر بھی ہوں ہم مورد آزمائش تو رہتے ہی ہیں، لہذا اسی آزمائش کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیں گے اور دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں کامیاب فرمائیے۔ ایسی آزمائش ہم سے نہ کیجیے جس کے لیے ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کی ہمارے اندر قدرت نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش بھی نہ ہو کہ جس میں ہمارا ایمان لڑک جائے۔ لہذا اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ایمان پر ثابت رکھ،
اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رکھ تاکہ ہم نجات پانے والوں میں، فلاح پانے والوں میں ہو جائیں۔ انسان جب کبھی بھی جہاں کہیں پر بھی ہو امتحان تو ہوتا ہی رہتا ہے، لہذا انسان کا ہم نے شروع میں ہی عرض کیا کہ انسان کا امتحان سب سے زیادہ عقیدے سے متعلق ہے، لہذا عقیدے کو محکم رکھنے کے لیے انسان کو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب عقد، عقیدہ اور عقیدہ عقد سے، عقد کی جمع عقود بھی ہوتی ہے، عقد بھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے سورہ ناس اور فلق کو دیکھیں تو دیکھیے نا، سورہ ناس آخری صورت ہم تقریباً قرآن مجید میں مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سورہ فلق جو ہے اس سے پہلے ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے تو ہم سورہ فلق میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جب ہم نے سورہ فلق کو پڑھا تو ایک اللہ کی پناہ مانگی، قل اعوذ برب الفلق، فلق، پھر اس فلق کے اندر ہم نے ساری 4 اللہ تعالیٰ سے پناہیں مانگ لی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے تو نے خلق کیا ہے، من شر ما خلق ومن شر النفاثات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طریقے سے ہم جب پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق کو، غاسقین، 4 ہم نے یہ اللہ سے پناہیں مانگ لی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 4 پناہیں اللہ سے ہم نے مانگ لی ہیں۔ اور جب ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے 3 اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہیں مانگی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جس کی صفت کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ٹھیک ہے، یہ اب ہم نے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اس کے اندر ہم نے اپنے لیے پناہ کیا طلب کی؟ اللہ اکبر، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، دلوں کے اندر وسوسے دلوں میں ڈال کر حقیقت کو بدل دیتا ہے، عقیدے کو بدل دیتا ہے، ایمان کو بدل دیتا ہے، انسان ان چیزوں میں اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے 3 واسطے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ لہذا وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے ایسی سماعت سے بچے جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کر دے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ گانا سننا حرام ہے، لہذا گانے نہیں سننے چاہیے۔ گانے سنیں گے تو گانے، معصوم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، جس طریقے سے گانے سنیں گے، گانا جہاں سنا جائے گا وہاں پر آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس قسم کے گناہوں سے، یہاں پر گناہ کون کون سے آ جاتے ہیں؟ ان گناہوں میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں زنا جیسی لعنت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ لہذا جہاں کہیں بھی گانے چلتے ہیں، معصوم علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر اللہ معاف کرے زنا کی بازگشت ہو سکتی ہے، لہذا بچنا چاہیے، گانے سننے سے بچنا چاہیے۔ غنا، گناہ، موسیقی، یہ سب ایک ساتھ ہیں، لہذا بچنا چاہیے۔ اب ہم اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں، اور ہم گناہوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں، پرہیز بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کے توسل کو ہمیشہ اپنائے رکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہم فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا توسل ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصل کرتا ہے، شیطان سے بچاتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حق و حقانیت کی دلیل ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کا قرب حق اور حقانیت کے قریب لے کر آتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب معرفت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا قرب ہم سب کو دین سے قریب اور دین دار رکھتا ہے، لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور ان کی دامان رحمت میں ان سے اپنے لیے ایک خاص مقام اور عزت طلب کرتے رہتے ہیں۔
ہم جہاں کہیں پر بھی ہوں اہل بیت علیہ السلام سے ہی متمسک رہنا ہمارے لیے عزت کا سبب ہے۔ بسد رکوع و سجود و قیام کہنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سید نسیم عباس جعفری صاحب مدینہ سیدہ گجرات پاکستان سے موجود ہیں۔ آئیے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد علیہ السلام، کیسے ہیں؟ اللہ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، مولا خیر عطا فرمائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، فرزند کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی الحمدللہ، میرا بیٹا بہت بہتر ہے، الحمدللہ۔ یہ آپ کی دعا مولا کے ضرور آپ نے دعا فرمائی۔ اور ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی سید آصف علی کاظمی المشاہدی، اور وہ گدی نشین بھی تھے میرے ساتھ ہی، آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اللہ کے چینل پر بھی، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ سید آصف علی المشاہدی، مولا کے مزید درجات بلند فرمائے۔ پہلے بھی بہت بلند، بہت نیک سید اور بعمل کردار۔ مولا ان کو اپنی شفاعت سے بہرامند فرمائے، اور آپ دعا فرمانے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے ظاہر تھے وہ، مولا انہیں اپنی شفاعت خاصہ سے بہرامند فرمائے اور منازل قبر ان کی آسان فرمائے، اور جنت الفردوس لواء الحمد کا سایہ خداوند متعال نے نصیب فرمائے، سدا آباد رہیں۔ جی مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، چاہوں گا نذرانہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے۔ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ میں سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مولا کے حضور پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بسم اللہ ہدیہ عقید اپنی نجات کے لیے اور مومنین کی نجات کے لیے یہ ہدیہ کلام کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، واہ واہ۔ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، جن کا حق کی دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، ان غریبوں کو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، واہ 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 واہ۔ بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، واہ۔ باتیں نور کرو، ہر کمی دور کرو، عرش پہ عید کرو، فرش پہ دید کرو، خلد کے سارے ہی در کھول دو یثرب کی طرف، اور جہنم جاؤ کہ حضور آئے ہیں، اور جب جاؤ کہ حضور آئے ہیں، ان کے میہان کھلے، کھل کے دیوان کھلے، بہک کے پینے لگے، پی کے ہی جینے لگے، حد ہے یزدان نے خود ساقی کوثر سے کہا، آج مجھ کو بھی پلاؤ کہ حضور آئے ہیں، آج پلاؤ کہ حضور آئے ہیں، جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں۔ ایک کلام، کیونکہ
دونوں صادقین کی ولادت باسعادت تھی. میں تمام ان دونوں ہستیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آمد کی، جو کیونکہ جعفر صادق علیہ السلام کی بھی آمد ہے، تو میرا دل چاہتا ہے جو میں ایک کلام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں بھی آپ کو سنا دوں. بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. فرمان جعفر کا ذہن گمراہ نہیں ہوتا، جو فرمان جعفر کا ذہن گمراہ نہیں ہوتا، بشر ایسا جو مر جائے گناہ ہمراہ نہیں ہوتا. جعفر کا ذہن گمراہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. الفت عبادت ہے چھپی اس میں شرافت ہے، سبحان اللہ میری وہ دل میں تو نجس شجرہ نہیں ہوتا، وہ دل میں تو نجس شجرہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جو ہم سری ہم سے بشر سمجھو وہ مشرک ہے، یہ فرمان صادق علیہ السلام کرے. جو ہم سری ہم سے بشر سمجھو وہ مشرک ہے، خدا ظاہر ہوا ہم سے وزن اس کا نہیں ہوتا، خدا ظاہر ہوا ہم سے وزن اس کا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میرا یہ فخر ہے سن لو کہ حیدر کا میں شیعہ ہوں. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا یہ فخر ہے سن لو کہ حیدر کا میں شیعہ ہوں، نبی کوئی نہیں بنتا اگر شیعہ نہیں ہوتا، نہیں بنتا اگر شیعہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. امن محمد کے چکھ لوں گا قدم پر رہے میں رکھ لوں گا، یہ تل جائے سنو ایسا نہیں ہوتا، جو ہو جعفر کا ذہن گمراہ نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جی کچھ اور ہدیہ فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ. جی بسم اللہ. بالکل ایک نئی نعت انہی دنوں میں نے لکھی بسم اللہ. پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے. جی بسم اللہ. سارے جہاں میں مچی ہے مرحبا مصطفیٰ آ گئے ہیں. واہ واہ واہ. جہاں میں مچی ہے مرحبا مصطفیٰ آ گئے ہیں. غم زدوں کو خوشی مل گئی مرحبا مصطفیٰ آ گئے ہیں مصطفیٰ آ گئے تم سارے جہاں میں. سبحان اللہ. صلی اللہ کے ترانے گنگناتے ہیں واہ. ان کے دی آرزوں کی کھیتی ہری ہے آرزوں کی کھیتی ہری ہے مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے تم سارے جہاں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ گڑی ہے نجدیت منہ کے بھل گر پڑی ہے عاشقوں کی بولی یہی ہے مرحبا عاشقوں کی تو بولی یہی ہے مرحبا مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے تم سارے جہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اور پیر آصف شاہ صاحب کی بھی مغفرت فرمائے. خداوند متعال اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے بال بچوں کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب موقع ملا دعوت ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور آپ سے بھی امید ہم نوائی رکھوں گا. خداوند متعال یہ ذکر یہ معرفتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے تاکہ آپ ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر فرماتے رہیں. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہم السلام جناب سید نسیم آباد جعفری صاحب مدینہ سیدہ گجرات پاکستان سے. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام کے دامان رحمت میں رہے. خداوند متعال ہم سب کو بھی اہل بیت علیہم السلام کا قرب نصیب فرمائے رکھے ان کی معرفت نصیب فرمائے رکھے. آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں جو رحمتیں ہیں نعمت ہیں اور اللہ کی نعمتوں رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب ہیں. آئیے مل کر دل کیا تھا گہرائیوں سے وہ گہرائیاں جو ہمیں مولا کا قرب دلا دیں. اللہم عجل ولیک الفرج. Say